الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تحبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائدها. رواه أبو داود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرماتے ہیں یا سنیا کہ کوئی بندہ جدو کسی دے اوتے لعنت کرتا ہے، کوئی بندہ جدو کسی چیز دے اوتے، کسی بندے دے اوتے، کسی انسان دے اوتے، کسی حیوان دے اوتے، کسی جانور دے کسی بھی چیز دے اوتے لعنت کرتا ہے، لعنت آسمان دی طرف چلی جاتی ہے، لعنت آسمان دی طرف چڑھ جاتی ہے، اس کے سامنے آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں، رستہ روک دیا جاتا ہے، پھر وہ لعنت واپس آتی ہے، زمین کی طرف لوٹتی ہے، اس کے سامنے زمین کے دروازے بھی بند کر دیتے جاتے ہیں۔ پھر دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضور نے فرمایا پھر وہ دائیں جاتی ہے، پھر وہ بائیں جاتی ہے، پھر جدوں جگہ نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس کی طرف لعنت کیتی گئی ہو۔ اگر وہ لعنت دا حقدار ہوئے تو پھر اس سے دی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی جس کی طرف لعنت کیتی گئی ہے اگر وہ اس چیز دا حقدار ہوئے کہ اس سے اسے لعنت کیتی جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اگر اس دا اہل نہ ہوئے تو پھر جن نے کیتی ہے اس سے دی طرف واپس آ جاتی ہے۔ جس شخص نے لعنت بھیجی سی پھر دوبارہ اس سے دی طرف لوٹ آتی ہے۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام آج اس معاشرے دے اندر تسی اور میں اسی سارے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ساڈا یہ رواج ایک بن گیا ہے کہ گل گل دے اوتے فلاں لانتی فلاں ہویا فلاں ہویا فلاں ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور بعض تے ایسے ہی اس زمانے دے اندر تانوں بدبخت ملن گے جڑے معاذ اللہ ثم اللہ استغفر اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی شان دے اندر بھی اس طرح دی بکواسات کردے نے، اور کوئی تانوں ایسے ملن گے جڑے اہل بیت دے نال بغض دی وجہ تو اس طرح دی بکواسات کردے نے، کچھ ایسے بدبخت ملن گے جڑے اولیاء اللہ دے نال بغض دی بنا دے اوتے اس طرح دی بکواسات کردے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں دعوت دی فکر پیش کر رہا کہ انہاں چیزاں دے اندر غور و فکر کرو۔ حضور فرماندے نے کہ اگر لعنت بھیجی جائے وہ لعنت آسماناں دی طرف جاندی ہے، آسماناں دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، پھر وہ زمین دی طرف لوٹتی ہے، زمین کے دروازے بھی بند کر دیتے جاندے نے، پھر وہ سجے اور کھبے ہر طرف جان دی کوشش کرتی ہے لیکن کدھر بھی انہوں رستہ نہیں لبدا، پھر اس کی طرف لوٹتی ہے جس کی طرف کیتی جائے۔ اگر وہ حقدار ہوئے تو اس کی طرف لوٹ جاتی ہے، انہوں مل جاتی ہے، اگر وہ حقدار ہی نہ ہوئے تو پھر کرن والے دی طرف جاتی ہے۔ حدیثات اسلام دے غلاموں ظاہری طور تے اوتے ویکھیا جائے اسی فلاں دے اوتے لعنت کر رہے ہیں، فلاں دے اوتے کر رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت تک وہ اس چیز دا مستحق ہے تے فابیا، ورنہ یاد رکھو کہ کسی دے اوتے نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ دے اوتے کر رہے، بلکہ اپنے آپ دے اوتے لعنت بھیج رہے ہو۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے، انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے، اس طرح دی گفتگو تو، اس طرح دی گلاں باتاں تو جو اج ساڈا معاشرہ بن گیا ہے۔ حضور دے غلاموں اللہ دی بھی ناراضگی دا سبب بنن گیاں یہ گلاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی ناراضگی دا سبب بنن گیاں۔ حضور دے غلاموں دنیا اس طرح گزارو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تو دور نہ جاؤ،
جس چیز تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیتے رکے رہ جاؤ، اور یہی چیزاں ہون گیاں قیامت دے دن جڑی جنت دا سبب بنن گی کہ تسی اللہ اور اس کے رسول دی فرمانی کے فرما برداری کنی کر کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کنی کر کے آئے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول دی فرمانی دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی دی وجہ تو ہی انسان دوزخ دی اندر جائے گا۔ دنیا چند دن دی ہے، دنیا چند دن دی ہے، ختم ہونے والی ہے، کئی آئے کئی دوست چلے گئے، کوئی جوان چلے گئے، کوئی بزرگ چلے گئے۔ آئی انسان تو بھی سوچ دے ایک دن تو بھی چلیا جانا ہے، تسی بھی چلیا جانا ہے، میں بھی چلیا جانا ہے، باپ دادا بھی چلے گئے، پردادا بھی چلے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو بعد کنے لوگ ہی آئے تھے کنے چلے گئے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ لہٰذا حضور دے غلاموں دنیا میں رہ کے ایسے کم کرو جڑے اللہ تبارک و تعالی دی ناراضگی دا سبب نہ بنے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔